محترم مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذران درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ مبارک پر میں نے حاضری لگوانے کے لیے اور رسول برکت کے لیے واقعہ معراج کے حوالے سے میں نے دو باتیں جو ضروری تھی وہ میں نے آپ کے ہم کو بات کی۔ تو ویسے تو واقعہ معراج وہ سفر معراج معراج یہ بڑا وسیع واقعہ ہے، اس پر ایک بڑی خوشی گفتگو ہو سکتی ہے، اور لوگ کرتے بھی آ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، پھر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جائیں گی، لیکن میں نے بس کیونکہ مجھے پتہ ہے اس لیے میں گزشتہ ایک جمعہ کا جب شکایت ہوئی تو میں نے اپنے انداز میں اللہ کی تعالیٰ کی توفیق سے حاضری لگوانے کے لیے دو چار باتیں میں نے معراج کے حوالے سے کی ہیں، کیونکہ شعبان معظم کا ایک مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کا پہلا جمعہ مبارک ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں نا یہ سال کے خاص مہینے ہیں۔ کیا وہ سال کے خاص مہینے ہیں، وہ کس طرح کہ رجب المرجب جو ہے نا یہ مہینہ اور شعبان معظم کا مہینہ یہ رمضان شریف کی عبادت کے لیے پریکٹس ہے۔ کیا ہے؟ پریکٹس ہے۔ رجب مرجب کے اندر بھی روزے رکھنے کا بڑا ثواب رکھا گیا ہے، شعبان معظم کے اندر بھی بڑا ثواب رکھا گیا ہے، اور بلکہ شعبان معظم کے مہینے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ 2 مہینے رمضان مبارک کی تیاری کے مہینے ہیں۔ کیا ہے؟ رمضان شریف کی تیاری، اس کے لیے یہ تیاری کے مہینے ہیں، تیاری کرنا۔ رجب المرجب فقط واقعہ معراج کی وجہ سے مشہور نہیں ہے کہ یہ سفر معراج کی وجہ سے یا منظر معراج کی وجہ سے مشہور ہے۔ دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونے سے قبل سے یہ مہینے آ رہے ہیں، لیکن مقصود کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قوم اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اس میں تمہیں حقیقت یہ ہوتی ہے۔ اور واقعہ جو محرم شریف کا مہینہ ہے اب یہ قیامت تک واقعہ کربلا کے لیے زیادہ مشہور ہو گیا اور مشہور رہے گا اور ہوتا جاتا ہے، جبکہ 10 محرم الحرام کو قیامت کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر گفتگو فرمائی ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام کا دن ہوگا اور قیامت آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کی پھر علامات بیان کی، اس کی نشانیاں بیان کی، آقا علیہ السلام پھر تفصیل گفتگو فرمائی جو حدیث پاک میں آتی ہے۔ اب رہا محرم شریف کا مہینہ، اب وہ فقط واقع کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رجب المرجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا ہے، لیکن اب اس کو ہم نے کیا مشہور کر دیا ہے؟ واقعہ ہے معراج کی وجہ سے۔ شعبان معظم کا مہینہ بڑی دیر سے آ رہا ہے، لیکن شب برات کی وجہ سے جبکہ شب برات اس کے اندر موجود ہے اس کو مشہور کیا۔ رمضان کی ویسے ہی اپنی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے وہ بھی قبل سے آ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے، ولادت باسعادت کی وجہ سے زیادہ مشہور کر دیا۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ آپ ذہن کر لیں کہ یہ 2 مہینے، ایک مہینہ تو یوں سمجھے مکمل ہو چکا ہے، اور اس خاص جمعہ تھا تو میں نے واقعہ معراج کے حوالے سے میں 2-4 باتیں کی تھی پچھلے جمعے رسول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ جو ہے نا وہ عبادت کے لحاظ سے یہ مہینہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ شعبان کو شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ میرا مہینہ ہے،
رجب المرجب کا جو مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. پھر آگے جا کر کیا فرمایا جو رمضان کا مہینہ وہ میرے چھٹیوں کا مہینہ ہے. پھر ان کے الگ الگ فضائل ہیں. نوافل پڑھنے کے فضائل الگ ہیں, روزہ رکھنے کے فضائل الگ ہیں, اور مہینے کے اپنے فضائل الگ ہیں. جس طرح مکہ المکرمہ ہے, مکہ المکرمہ کے اجمالی, جس کو آپ مسئلہ علم ہے, اجمالی جس کو مشترکہ کہتے ہیں, اجتماعی کہتے ہیں, مجموعی طور پر ان کے فضائل الگ ہیں. مدینہ المنورہ کے فضائل الگ ہیں. پھر الگ الگ جو مقامات ہیں ان کے فضائل الگ ہیں. پھر حج کے فضائل الگ ہیں. پھر وہاں کی عبادت کے فضائل الگ ہیں, طواف کے فضائل. پر یہ ایک تفصیل گفتگو ہے. کیا ہے؟ تفصیل گفتگو ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس مہینے میں جو دو جمعے تو میرے مخصوص ہوتے ہیں نا اس مہینے میں, ایک ہوتا ہے استقبال رمضان میں, وہ میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے. کیونکہ استقبال رمضان میں خطبہ دینا, تقریر کرنا, خطاب کرنا, رمضان شریف کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا, خبردار کرنا, یاد دہانی کرانا, پھر رمضان شریف کے فضائل و مناقب بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں رمضان شریف کی محبت پیدا کرنا, طرف پیدا کرنا, پیار پیدا کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک ذہن بنانا, ذہنی کیفیت کو رمضان شریف کے لیے تیاری کے لیے تیار کرنا, یہ میرا آقا کی سنت ہے. یہ میرا آقا کی سنت ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر کرم ہے کہ ہم اس سنت کو ادا کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس ادا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں اس طرح یہ جمعہ کا دن ہے, اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ مجھے اس مسجد میں تقریباً کو 35-36 سال ہو گئے. اللہ کوئی ہے نہیں کوئی ناکا ہو جائے میرے کسی دائیں بائیں جانے کی وجہ سے, جس طرح میں میرے پتا یہ 4 میں وہاں رہا تو اس میں ناکا ہوا. لیکن جب سے الحمدللہ میں نے اس ادا کو پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے وقت پہلے کبھی سورۃ سجدہ 21 پارے بعد میں دوسری سورۃ طہر پڑھنا, یہ میرا آقا کی سنت ہے. الحمدللہ یہ اس کی توفیق ہے, نبی پاک کا صدقہ ہے کہ ہم اس ادا کو نیت ڈالیں گے کہ ہر جمعے کی فجر کی نماز ہم ان دونوں سورتوں پر ہی پڑھتے ہیں. پھر پورے رمضان میں ہمارے جو وتر ہے اس سنت کے مطابق پہلے کبھی سورۃ اعلیٰ اور دوسری سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ قل هو اللہ, سورۃ اخلاص کا پڑھنا, یہ میرا آقا کی کیا ہے سنت ہے. اور پھر وتروں کے بعد کی جو نفل ہے وہ سورۃ زلزال اور سورۃ کافرون پر پڑھنا سنت ہے. اور ہر 2 سنتیں, زور کی 2 سنتیں ہیں, مغرب کی 2 سنتیں ہیں, عشاء کی 2 سنتیں ہیں, یا پھر 4 سنتیں ہیں, 4 سنت کو چاروں کل سے پڑھنا یہ میرا آقا کی سنت ہے. یہ آپ ہی آپ اختیار کیا کریں ماشاءاللہ. مثلا ابھی آپ نماز پڑھیں گے, سنتے 2 پڑھیں گے, 4 پڑھیں گے, 4 سنت کو 4 کل سے پڑھنا یہ میرا آقا صاحب کی سنت ہے. اور 2 سنتے دونوں کل سے پڑھنا میرا آقا کی سنت ہے. وتروں کے بعد کی سورۃ زلزال سورۃ کافرون پر پڑھنا سنت ہے. صلاۃ التسبیح کی سورۃ زلزال, سورۃ عادیات, سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر اس کے ساتھ پڑھنا میرا آقا کی سنت ہے. عیدین کی نمازیں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. دیکھیے اور کوئی بات نہیں, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی اگر قرات کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. نہیں, نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, نماز ادا ہو جائے گی. مثلا تہجد کی نماز ہے, آقا علیہ السلام کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ہے کہ رمضان شریف میں اور غیر رمضان میں آقا کتنی رکعتیں پڑھتے تھے, تو آقا علیہ السلام کی نماز کے بارے میں جب صحابی نے پوچھا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا رمضان 11 آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. کتنی؟ 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. اب دیکھیں آقا علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی, ہمارا فرض نہیں. ہاں یہ جملے ضرور حدیث میں آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا, کیا اگر میری امت کے لیے یہ بات مشکل نہ ہوتی تو تہجد کی نماز اور وضو کے اندر مسواک کرنا میں دونوں فرض کرتا. تہجد کی نماز اب اس کے فضائل وہ حدیث سے پڑھی کہ تہجد کے کتنے فضائل, وہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر کلمے بھی چلی ہیں, زبانیں بھی چلی ہیں, الحمدللہ وہ چلتی آ رہی ہیں. اور مسواک کے فضائل کمال, لکڑی یہ نہیں ہے آپ کو لکڑی سمجھے نا, میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے, میرا کہنے بدل مقابل تھا فرمایا تہجد اپنا مسواک میں 70 فوائد ہیں اور شراب میں 70 نقصان ہیں. 70 نقصان کس میں؟ شراب میں. اور مقابلے میں مسواک کے کتنے فضائل ہیں؟ لکڑی
لیکن 70 فوائد ہیں، اور 70 فوائد میں سے سب سے بڑی جو فضیلت ہے، جو نفع ہے، جو فائدہ ہے، وہ میرا آقا علیہ السلام نے زبانی نبوت سے گارنٹی دی ہے کہ جو میری سنت سمجھ کر مسواک کرتا رہے گا، میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں وہ بغیر کلمے کے نہیں بن سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ، کوئی غریب، کوئی پروٹوکول، کوئی امیری، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی برقرار، کوئی تجارت، کوئی اس سے بڑا کوئی ہے؟ یہ آج نہیں سب کو، یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ بڑی بڑی بلاواں آئیاں، بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے، آج دنیا سے چلے گئے، کفن بھی گئے ان کے جسم بھی گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی حالتیں گئی، یہ نہیں کی آپ۔ لیکن ایک بات کرنا تھا، وہ مان جائیں کہ اس سے بڑی کیا ہے؟ برحال ایک فضل الگ ہے۔ آقا علیہ السلام نے وطر اول تہجد فرض کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہمیشہ تہجد کے ساتھ پڑھی۔ میں امام جلال سیوطی نے پڑھ رہا تھا اور ایک تفصیل گفتگو لکھی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام اکثر فرماتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے وطر رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ پھر فرماتے اے عمر رضی اللہ عنہ، آقا حکم فرمایا تو نے وطر صبح پڑھنا۔ اب اس بھی حقیقت ہے کہ اور ایک الگ موضوع ہے کہ ابو بکر کو کیوں فرمایا رضی اللہ، عمر فاروق کو کیوں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، اب اس بھی گفتگو ہے، اس بھی بڑے راز ہیں۔ ان کو کیا فرمایا کہ صبح پڑھنے، ان کو کیا فرمایا کہ رات کو پڑھ کے ہی سونا ہے، جبکہ ہمارے احناف کے نزدیک ہم وطر نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطر واجب ہے، وطر واجب ہے، اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اور جب ہم وطر چھوڑ کے اگر رات کو موت آ گئی تو وطر ساکت نہیں ہوں گے، وطر آپ کے ہاں ذمہ رہے۔ تہجد فرض تو نہیں ہمارے اوپر، تہجد کا نفلی نہیں بات پڑھ لیں تو کیا کمال، کتنے فضائل ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کے میرے پاس ایک الفاظ ہی نہیں، میرے پاس علم نہیں کہ کتنے فضائل بیان کروں۔ ہاں جس طرح مسواک کے فوائد میں سے ایک فائدہ بھی بتایا ہے کہ وہ بغیر کلمے کے نہیں مر سکتا۔ محترم، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے نا اسرائیل علیہ السلام، وہ سخت فرشتہ ہے، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، اس کے چہرے پہ کبھی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری یہ مسواک سنت سمجھ کے کرتا تو رہے امتی، جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا مسکرا کر کیا آئے گا؟ مسکرا کر آئے گا، مسکرا کر آئے گا، سلام کرے گا، کلمہ یاد کرائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا کلمہ پڑھ کے بڑا 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی فضیلت ہے؟ میں بات بتاؤں تہجد کی کیا فضیلت ہے؟ تمام فضائل میں سے صرف ایک فضیلت ہے، وہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کیا ہمیں تو دیکھ نہیں گئے، پریشان نہیں ہوتے، میں سے پریشان تو جو جار ماں میں کھلا کر دینا، جار ماں میں چلی یعنی میں سے ہم پریشان ہو گیا۔ تہجد کی فضائل میں سے کیا فضیلت ہے؟ آقا سے گارنٹی دی، اگر کوئی نہ پڑھے پکڑ ہے یار، اگر آپ صبح تہجد میں اٹھے نا تو کھڑک نہیں کرنا، آواز نہ پیدا ہو کہ کسی کے نیند میں خلل پڑ جائے۔ کتنی تاکید دی ہے اگر صاحب، ہم نے قرآن سنت کی تعلیمات کو صحیح پڑھا نہیں، میرا آقا علیہ السلام نے ایسی عبادت کی ہے کہ کسی پر تنگ نہیں ہونے دیا، پریشان نہیں ہونے دیا۔ خامد اپنی بیوی کو نفلی روزے کے لیے نہیں اٹھا سکتا، اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی رات کو کہے کہ تو نے مجھے صبح اٹھانا ہے، میں روزہ آپ کو رکھواؤں گی، سحری کرواؤں گی، پھر اس کا حق سے اٹھائے، وگرنہ نفلی روزے کے لیے، سحری کے لیے، تیاری کے لیے بیوی کو نہیں اٹھا سکتا، اجازت ہے۔ پھر اگر تم نے رکھنا ہے تو کھڑک نہ ہو، کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ حقوق الایمان کے حوالے سے قرآن و سنت نے بڑی تعریف دی ہے۔ جب میرے پاس مطالعے نہیں ہے، میں کبھی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، آقا کی زندگی کو نہیں پڑھنا، آقا کے احکام کو نہیں پڑھنا، آقا کی پوری یعنی جو میرے آقا کی خوبصورت اس کو پڑھنا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتا ہے، تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ جب وکالت کا کوئی پروفیسر ہے، کوئی یونیورسٹی کا ہے، کوئی سکول کا ہے، اب ان ٹیچروں کے بعد میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، میرے آقا کی مختلف شعبوں کے اندر میرے آقا تعلیمات ہے، جب میرے پاس ہے نہیں تو میں بچوں کی تربیت کیا کروں گا؟ بچوں کو کیا سکھاؤں گا؟ بچوں کو کیا بتاؤں گا؟ پھر میرا اپنا خود عمل نہیں کرا، کسی کو کیا بتاؤں؟ ہائے ہائے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قربان جائے کہ نفلی کے لیے سختی نہیں ہے، اگر وہ کر رہا ہے اس کے فضائل کو کرنا ہے۔
تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ رجب المرجب اور شعبان المحرم یہ دونوں مہینے رمضان شریف کی تیاری کے مہینے ہیں. کس کے ہیں؟ تیاری کے مہینے. میں نے اس میں بات کی تھی ابھی شروع میں کہ ان کے اندر جو نوافل پڑھنے اس کے فضائل الگ ہیں, روزہ رکھنے کے فضائل الگ ہیں, اور ان کے اپنے فضائل الگ ہیں. پھر میرا اگر ترتیب دے دی کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے, یہ مہینہ میرا ہے, یہ مہینہ میرے امتیوں کا ہے. کہتے سارے مہینے رب کے, سارے مہینے ہی رب کی. اب ایک کاروباری کے لینڈ پر ایک وظیفہ میرے پاس در زبان پہ آ گیا ہے. اب بندہ کہتا ہے مجھے گھاٹا پڑ گیا, نقصان ہو گیا, کاروبار یہ ہو گیا, ہو گیا. میں کہتا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, اگر تجھے زندگی کا نقصان آ جائے تو میں ذمہ دار. میں ذمہ دار نہیں, شریعت ذمہ دار. ایک تو تیری کری نگاہ ہو کہ آپ کہاں سے رہا, بس جا کہاں رہا ہے, بس یاد رہے گا قیمت والی بات کی. نمبر 3, سارا کچھ رب ہی کا ہے, سارا کچھ رب. لیکن جب کاروبار شروع کیا اس نے کہا یا اللہ تو بھی میرے حصے میں شریک ہے. جس طرح کسی کا شیئر رکھتے ہیں, حصے دار بناتے ہیں, تو نے کہا یا اللہ یہ میرا کاروبار شروع ہو رہا ہے, تو میرا حصے, جبکہ سارا کچھ تیرا ہی ہے, میں بھی تیرا ہوں. یہ ساری طاقتیں, یہ قوتیں, جو سارا کچھ میں کر رہا ہوں, تجربہ ہے, ریسرچ ہے, پیسہ ہے, عقل ہے, شعور ہے, سمجھ ہے, علم ہے, جو کچھ یا اللہ سارا کچھ تیرا ہی ہے, تو نے ہی دیا ہے. لیکن یہ جو میں کاروبار شروع کر رہا ہوں اس میں تو حصے دار ہے, تیرا شیئر ہے. کتنا لگی مجھے 100 روپے نفع, کتنا نفع کی بات کر رہا ہوں, 100 روپے نفع, اس میں سے یا اللہ 10 روپے تیرے حصہ. کتنا پوری زندگی لگا رہے گا, تیری زندگی میں تو گھاٹا نہیں آ سکتا. جس کاروبار میں خود شریک ہو جائے گھاٹا سکتا. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ اگر تیرے کاروبار میں شریک ہو جائے نا, یہ بندہ مختلف بیکار ہے, بڑا شعور والا ہے, اس کو جس نے شامل کیا ہے نا اس کو نقصان. یار بندوں کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس میں رب خود شریک ہو جائے, پھر وہ 10 روپے جو ہے نا, وہ جو 10 روپے جو رات کا حصہ ہے اس کو جمع کرتے ہیں. پھر وہ ایسا مال صاف ستھرا ہوگا, مسجد میں بھی لگ جائے گا, سید پر بھی لگ جائے گا. جبکہ زکات ہے, صدقہ خیرات ہے, جو رزق کی میل ہے, یہ سید اور مسجد یہ دو ایسے ہیں پر کبھی نہیں لگ سکتے. رزق کی میل ان پہ نہیں لگتی, مسجد اور سید پہ خاص چیز لگتی ہے. اس لیے مسجد رب کا گھر ہے, سید میرا آقا کا خون ہے. پھر یہاں تک فرمایا گیا, اللہ اکبر, ایک جملہ ہے بس میرے ذہن سے تربیت کی طرف آ گیا. اب زکات ہے, کیا زکات ہے, ماں اور باپ کو یہ یاد رکھا کریں, بڑا آسان ہے. ماں اور باپ, اوپر چلتے جاؤ زکات نہیں لگے, نیچے آتے جاؤ زکات نہیں لگے. مثلا میری اولاد, میری زکات میری اولاد کو نہیں لگے, ان کو اصل کر لگے. دائیں بائیں چلتے جاؤ, ماموں کا ہے, ماما ہے, خالہ ہے, خالو ہے, پھوپھی ہے, پھوپھڑ ہے, ان کی اولادیں ہیں, دائیں بائیں جتنے ہیں سب پر زکات لگ جائے. لیکن وہ حقدار ہیں تو نہ نیچے نہ اوپر بکوے آتے ہیں. یاد رہے گا, زکات نہ اوپر نہ ماں کو نہ باپ کو نہ اس کی ماں کو اس کے باپ کو. چلتے جاؤ نہیں لگے گی, نیچے چلتے جاؤ نہیں لگے گا, دائیں بائیں کی طرف لگتی جائے گی. بس یہ کھل جاتا ہے. تو جب یہ نکلی لگتی تھی تو میں سید ہے نا, وہ تو میرا آقا کا خون ہے نا, تو مسجد اللہ کا گھر ہے. برحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں مہینے کیا ہیں, رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں. کس کی ہیں؟ تیاری کے مہینے. ابھی تک اس پر میں آیت کریمہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی سورۃ نساء ہے اور 5واں پارہ یہاں مکمل ہو رہا ہے. آخری ایسے پہلی ہے 186 ہے اور 147 پہ یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی بات فرمائی ہے. میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ دونوں مہینے رمضان شریف کی تیاری کے مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل ہوئی قبول ہے جس میں فقط رب کی رضا شامل ہو. میں تمہیں کوئی مخاطب نہیں لینے دے رہا, نہ میں مخاطب میں ڈال رہا ہوں. میرے فرشتے لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, رب سن رہا ہے. کل کوئی میرے گربانی کر سکتا کہ موسم میں بتایا جائے. میں کلیئر کر رہا ہوں, صاف بتا رہا ہوں کہ جس میں لوگوں کی رضا شامل ہے, دخلاوہ ہے, ریاکاری ہے, شوبادو ہے اور منود و نمائش ہے, اس عمل کی رب کی بارگاہ میں کوئی حکمت نہیں, کوئی عصیت نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی قبولیت نہیں ہے. وہ پوری دنیا سے بڑا کیوں نہ عمل ہو, خوبصورت ہو, نیک ہو, صالح ہو, کمال ہو, اگر اس میں رب کی رضا شامل نہیں, قرآن و سنت نے ہمیں یہی سبق اور درس اور فکر دیا ہے, اس کی رب کی بات میں کوئی حکمت نہیں ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اگر ذرے کے برابر بھی عمل ہو کس کے پر اس میں رب کی رضا شامل ہو تو پھر وہ جبل احد سے بھی زیادہ ثواب ہے. جبل احد سے بھی زیادہ ثواب ہے. بات یاد رہے گی. افطاری کروانی ہے تو کس کے لیے؟ رب کے لیے. سحری کروانی تو
رب کے لیے محفل کروانی تو رب کے لیے، یاد رہے گا خرچ کرنا ہے تو رب، ہاں سچے بہن میں بھوکے پڑ رہے ہیں تو بات ٹھوکے کو ٹھاک سامان دے رہا ہے، سبحان اللہ، قربان جمع تیری عدامت، سچے بہن میں جب کہ ہوا کروا قرآن کہہ رہا ہے پہلے گھر والوں کو دیکھو، گھر والوں کو دیکھو، گھر والوں کو دیکھو، پہلے گھر کو دیکھو، گھر سے دیکھ کر پھر باہر نکلو۔ اس پر بڑی حدیث ہے، ایک بڑی تفصیل و گفتگو ہے، میرا کر بڑی خصوصی تعریف دی ہے، سچے بہن میں بھوکے پڑ رہے ہیں اور اس کے پاس بڑا کاروبار ہے، بار میں اب تک اتر رہا ہے چینی کا، گھی کا، آٹے کا، سچے بہن بھائی کو پوچھ نہیں رہا، شریعت کے تھے کک نہیں تیرا تو میں فتویٰ نہیں دے رہا یار، میں مفتی نہیں ہوں، میں کوئی حدیث گارنٹی دے رہا، میں تو قرآن سنت کی روشنی نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ بھی کوئی اس لیے کہ تو نے رب کے فرمان کی نفی کر دی ہے، تو جو رب کے فرمان کی نفی کرتا ہے، دیکھیں اس میں مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت ہے، غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یا سب نے ماشاءاللہ اہل علم ہے، اہل تجربہ ہے، ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہے، پڑھتے رہتے ہوں سنتے رہتے ہوں گے، کوئی نئی باتیں تو نہیں ہے۔ غزوہ احد جب ہوا، اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، اسلام کی اور کفر کے درمیان دوسرا معرکہ ہوا، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں اس میں خود آ کر سب خود شریک ہوئے، لیکن 70 غزوے سے زیادہ بھی ہوئے، پر میرے اندر سے طالب علم کو بتایا کہ 70 غزوہ کم و بیش اس میں آ کر سب بلفظ نفیر خود شریک ہوئے، خود کمان کی، دفاع میں خود رہے، خود کمانڈر رہے، خود تربیت کی، اور غزوہ احد دامنے جبل احد وہاں ٹریننگ سینٹر کا جہاں ملا کو خود ٹریننگ دیتے تھے، پھر خود الوداع کرتے اور ساتھ ساتھ چلتے رہتے جب تک قافلہ نظر آتا میرا کا نگاہ نبوت سے دیکھتے رہتے، وَرَسْتَوْدِيُ اللَّهِ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَاتِيمَ عمل کا میرا کا خود اس طرح دعا دے کے ان کو رخصت کر دیتے میرا کا یہ تعلیمات ہے۔ برحال پہ سنیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ آج وہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فتح شکست میں بدل گئی، میں نے کہا میں زندگی میں شکست کے سامان لفظ استعمال نہیں کرنا، جس قافلے کی طرف سے چیمہ کمانڈر، جس کی طرف سے امیر اور انچارج سپاہ سالار میرے آقا ہو، اس قافلے کی تو لفظ شکست استعمال کرے نہیں، ادب کا تقاضا نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ فتح نقصان میں بدل گئی۔ اگر تو کہتے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی میں کیوں کہوں، کیوں لا یخلف فی الحکیم، ارے حکمت تیرا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اگر ہم بیٹھے ہیں تو سلسلہ شروع ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا بولیے، تو یہاں ہر کام حکمت پر مبنی ہے، حکمتوں کا سمندر بہ رہا ہے، کیوں کہ آدم علیہ السلام اگر کوئی کام ہوا ہے تو یہ حکمت کی بنا پہ ہوا ہے، ہم نبی کے لیے غلطی کو استعمال کریں کیوں بھی آگے بھی کریں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ عرب کے کل پرسن دونوں بڑی بچے اور بچے علوم شریعہ کر رہے ہیں ساتھ یونیورسٹی میں، وہ دین پر کوئی اتنی میں چل رہی ہے، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو بیٹا جب تھا نا وہ موضوع کیا کر رہا تھا، یہ شب معراج کو نا اپنے نصبیات میں، تو اپنے شیعہ سے باتیں کر رہا میں اندر کھڑا کہ نبی پاک کو فلاں کے گھر پہ غصہ آ گیا، تو میں نے کہا بیٹے بات اس طرح ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ غصہ ہم نہ استعمال کوئی بات نہیں، لیکن غصہ اور جلال چیز ایک ہی ہے، غصہ اور جلال، لیکن جلال کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں ایک ادب کا تقاضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، رب جلال میں آ گیا، جس طرح فرماتا ہوں کہ اپنی عزت ہو جلال کی قسم، یعنی جلال اور غصہ کیا، جس طرح خوف خشیت خشوع، خوف خشیت اور یہ میں موضوع شروع کرنا تھا لیکن یہ تفصیل موضوع میں انشاءاللہ ایک بات شروع کریں انشاءاللہ، بہت پیارا ہے، خوف خشیت اور خشوع، جبکہ ہم اس تینوں کو ایک ہی معنی میں لے آتے ہیں، ایک ہی، لیکن خوف الگ ہے، خشیت الگ ہے، خشوع الگ ہے، پھر خوف کن کے لیے ہے، خشیت کن کے لیے ہے، اور خشوع کن کے لیے، کن کے ساتھ منسوب ہے، کن گروہوں کے ساتھ منسوب ہے، خوف کن کو لائیں گے، اس طرح ہم جلال غصہ کی لے کر جب ہم عام کریں گے کہیں گے غصہ، جب آ جائے گے کوئی عظیم ہستی کو ہم کہیں گے جلال، کیا کہیں گے سارے بولیے، تو ہم کہیں گے کہ وہاں فتح شکست میں، کیا فتح نقصان میں، شکست میں نہیں، اسلام کو شکست ہے ہی نہیں، پھر کس طرح سے میرا آقا جو عربی ہو اس کو کبھی بھی شکست، اس میں بھی ایک بہت بڑا راستہ حکمت تھی، میں کلام سے ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ عمل کے لحاظ سے یعنی اخذ کرنے کے لحاظ سے، کیا امیر حمزہ نے تو صاحب آپ کو پتا ہے جو مخالفین نے سلوک کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہاں، بولیے
تشریف فرما ہے تو حضرت حضرت آپ کی پھپھو جان کو جس کو بس وہاں پہ تھام نہیں آ رہا، ان کی پھپھو جان بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، قدو قامت کی پھپھو جان تشریف لا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے کزن کو بھیجا، پھپھو دار بھائی کو زبیر کو بھی دوڑ کے جائے رضی اللہ عنہ، میری پھپھو کو روکی، اپنی ماتا کو روکی، اس لیے کہ میرے چچا کی حالت صحیح نہیں ہے، کیونکہ آدھا کے شک کیا گیا، غریب جان تو ہے بڑا کچھ کیا، تو عورتوں کے دل نرم ہوتی ہیں، اس لیے روکو، میں قربان جاؤں گا، قربان کیوں میں کہتا ہوں، قربان کیوں میں کس طرح یہ بات پیش ہے اللہ اکبر۔ اب بیٹا دوڑ کے گیا، کہ امی جان آگے نہیں جانا، ماں بڑی کو قامت تھی، جناب بڑی دلیر تھی، جوان تھی، آپ نے ایسے تھپڑ مارا نا بیٹے کو، بیٹا بھی جوان تھا، ایسے تھپڑ مارا بیٹا گر گیا، نیچے گر گیا۔ اب اگلا جملہ سننے والا ہے نا جو میں قرآن کی بات میں جو مثال دے رہا تھا، یہ ہے تسلیم، یہی اقرار، یہی اعتراف، یہی ماننا، یہی کامیابی، یہی کامیابی ہے اے امت مسلمان تیرے لیے۔ اللہ اللہ۔ اب بیٹا نیچے گرا، نیچے گرا ہوا کہتا ہے کیا؟ پہلے کیا کہتا؟ امی روک جاؤ، اب کیا کہتا ہے؟ امی جی روک جاؤ، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتنا جملہ فرمانا تھا، خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا کے خدا بھائی کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم جو میری ماں نے قدم اٹھایا تھا وہ بھی روک لی۔ گھر کے ہو کر کیا؟ گھر کے ہو کر نبی گھر کا ہے، سکی پھپھو ہے، بھتیجا ہے، بھتیجا نہیں دیکھا، بھتیجا نہیں دیکھا، بیٹا نہیں دیکھا، دیکھا یہ کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں شریعت بھی یہی کہتی ہے پہلے گھر والوں کو دیکھو پھر آگے نکلو، اور گھر والوں پر یہ بھی سن لیں، گھر والوں پر خرچ کرنا ڈبل صدقہ ہے، ڈبل صدقہ ہے، ڈبل صدقہ۔ اور جو گھر کو چھوڑ کر مثلا ایک میں اور حساب دیتا ہوں، مثلا میرا دفتر ہے، میرے دفتر میں 15-20 ملازم کام کر رہے ہیں، کتنے بولیے 15-20 ملازم کام کر رہے ہیں، وہ ایک غیرت نہیں کرتا ہے نا بخار کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، تو میں جناب اس کی تنخواہ کاٹ لیتا ہوں، بڑا سخت ہوں، میرا ڈسپلن بڑا سخت ہے، کریے تھوڑا لیٹ ہو گیا تنخواہ کاٹو گا، اور یہ بھی پتا کہ یہ سارے میرے پاس ملازم ہیں، نوکری کر رہے ہیں، گھر کے حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، درمیانی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اب میرے دفتر کے سامنے ٹرک اتر رہے ہیں، کس کے؟ سامان کے، جناب راشن اتر رہے ہیں، دیا جا رہا ہے، ان کو دیا بھی نہیں جا رہا، ساتھ تنخواہ بھی کاٹی جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں دربار عالیہ صوفیہ باب کی جامعہ سے آنے والوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے پاس مطالعہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ کبھی نہ ہوتا، یہ کبھی نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں قرآن یہ کہتا ہے پہلے گھر والے، قرآن و سنت یہ کہتے ہیں پہلے نوکروں کو۔ میں خطبۃ الوداع جا کر پہلا اور آخری حاضر کیا، آخری اور پہلا اور یہ کیا لکھی ہے نا، بولیے 9 میں تو حج فرض ہو رہا ہے، پہلے امیر بنا تھا کچھ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ، اور 10ویں میں آپ کو مثال ہوا، اور آخری حج کیا اور پہلا حج کیا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے جب خطبہ دیا، خدا کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ میرا آقا اس طرح کملے کی ہوئی تھی، اس طرح کملے کی ہوئی تھی، اور میرا آقا اس طرح کھڑے تھے خطبہ دے رہا تھا، اور میرا آقا 2 ہاتھوں سے خطبہ دے رہے تھے، اس طرح یہ کبھی کملی اس طرح ایسے ہو جاتی، میرا آقا ایسے کر لیتے، کبھی یہ نیچے ہو جاتی پھر اس طرح ہو جاتی، 2 ہاتھوں سے میرا آقا خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے جب آخری جملے تو میرا آقا رو پڑا، میرا آقا 2 جملوں میں میرا آقا کو بھی رونا، 2 مخلوقوں کا خاص کیا رکھا ہے، 2 مخلوقوں کا خاص کیا رکھا ہے، یہ چوپ ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کا خاص کیا رکھنا ہے، کس کا؟ فرمایا اپنے نوکروں کا، اپنے خادموں کا، اپنے غلاموں کا اور جانوروں کا۔ یہ خطبے کے اندر 2 میں چیزیں ہیں جس میں آقا رو پڑے، رو کے فرمایا ان دونوں کا خاص کیا رکھنا ہے۔ ہم نے دونوں کا خیال چھوڑ دیا تو ہم کس گٹر میں جا گرے، کس کنارے پہ کھڑے ہیں، ہماری تو سوچیں، خیالات، نظریات، ہمارے سارا قرآن سے بھی دور ہے، حدیث سے بھی دور ہے۔ محترم نہیں محترم نام سکھا رہا ہے، یہ 2 مہینے تیاری کی ہے،
رجب گزر گیا ہے، شعبان کی آج دن 2 تاریخ یا 3 تاریخ ہو گئی ہے، یہ تیاری ہے، تو بھی تیاری کر، میں بھی تیاری کروں۔ تو ایک مہمان آ رہا ہے، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اور تو یوں کہہ لے کہ وہ بخشش کا سیزن بھی ہے، نیکیوں کا سیزن بھی ہے، اللہ کی رضا کی دولت سے مالا مال ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ باقی یہ جو میں نے موضوع شروع کیا تھا بھی ابھی وہ شاید کا ترجمہ بھی نہیں کیا، بس اس کی وہ کیا کہتے ہیں تمہید کے اندر میں 2-4 باتیں کر گئے ہوں، اگلے دن میں اس میں تفصیل بیان کروں گے انشاءاللہ۔